السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ شادیوں والے اسٹیم چکن روسٹ، جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی جوسی ہوتے ہیں، فلیورفل ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ریسٹورنٹ جیسے بنتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں چھوٹے چھوٹے سے میں آپ سے ٹپس بھی شیئر کروں گی، تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ اس ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہے 1 kg چکن، اور میں نے چکن کے ڈرم اسٹک لیے ہیں۔ آپ اس کو جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسز بھی لے سکتے ہیں۔ یہاں نمک لیے ہیں 1 ٹی اسپون یا ایز پر یور ٹیسٹ، ہلدی 1 ٹی اسپون، تل 1 ٹیبل اسپون، گرم چاٹ مسالہ 1 ٹی اسپون، دھنیا جو ہے 1 ٹی اسپون، لہسن ادرک 1.5 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، پیسی لال مرچ 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون، دہی جو جائے گا ہمارا 1/2 کپ۔ اچھا، چکن کو جب میں نے واش کیا تھا تو میں نے اس میں لہسن کے پانی اور نمک سے اس کو اچھی طرح سے واش کر دیا تھا تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے۔ چکن کو میں نے اس طرح سے کٹ لگا دیے تھے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ اندر تک جا سکے کچھ اس طرح سے، اور اس کے ایک کٹ پیچھے کی طرف بھی لگے گا، اندر کی طرف۔ پھر اس کے بعد چکن کو واش کرنے کے بعد اسے ڈرائی کر لیے گا، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے ساری چکن کو پہلے آئل میں فرائی کر لینا ہے، اس طرح سے۔ اتنا فرائی کرنا ہے اسے کہ اس کا کلر 5 منٹ تک اسے فرائی کیا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے گولڈن براؤن ہو جائے۔ کلر چینج ہونے تک اسے پکانا ہے۔ اس کا کلر گولڈن ہو جائے گا تو پھر ہم اسے نکال لیں گے۔ کم سے کم 5 منٹ تک اسے فرائی کرنا ہے۔ یہاں میں نے اس کا ایک لائٹ سے گولڈن براؤن کلر آ گیا تو میں نے اسے نکال لیا۔ نکالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لینا ہے۔ پھر ایک میرینیشن کے لیے میں نے سب سے پہلے دہی لی ہے۔ دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ہلدی ڈالی ہے، لال مرچ پاؤڈر، کٹی مرچ 1 ٹی اسپون، لہسن ادرک کا پیسٹ 1.5 ٹی اسپون۔ آپ اس میں لہسن ادرک پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے دھنیا ڈالا ہے، اب گرم مسالہ، چاٹ مسالہ اور نمک آپ حسب ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں نے جو ہے زردے کا رنگ ڈالا 1 چٹکی۔ اس میں جو ہے 2 لیمن میں نے اسکویز کیا ہے، اور اس کا جو جوس تھا وہ بہت سارا تھا تو اس لیے میں نے اس میں 1.5 لیمو کو جو ہے نچوڑا تھا اور ہاف چھوڑ دیا تھا میں نے۔ اگر آپ کا لیمو تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ اس میں 2 لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے، مکس کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح، تاکہ سارے مسالے کمبائن ہو جائیں، دہی کی ایک بھی لمس باقی نہ رہے اس میں۔ اچھی طرح اس کو ہاتھ سے جو ہے نا، ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب چکن ٹھنڈی ہو چکی ہے ہماری، تو اب ہم اس میں سارا مسالہ اچھی طرح شامل کر لیں گے۔ اچھے سے مکس کر لینا ہے اسے دیکھیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اسے جو ہے 15 منٹ کے لیے میں نے میرینیٹ کر دیا تھا۔ یہاں میں نے ایک پین میں میرینیشن کے بعد یہاں میں نے ایک پین میں ہاف جگ جتنا پانی ڈالا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں جو بھی لیمو نچوڑے تھے اس کے چھلکے ڈال دیے ہیں، اور کچھ گرم مسالے شامل کیے ہیں، جن میں 1 تیز پتہ، 1 دار چینی کا ٹکڑا، 2 بڑی الائچی، 2 چھوٹی الائچی، 2-3 لونگ، بس تھوڑے سے گرم مسالے آپ شامل کر لیے گا۔ 1 جاوتری لیا تھا، 1 پیس چھوٹا سا۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ سٹینڈ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک اسٹرینر رکھ دیا تھا۔ اسٹیمر کو جو ہے آپ نے اچھی طرح ایلومینیم فوائل پیپر کو اچھی طرح سے ریپ کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس فوائل پیپر نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی پیپر یا اخبار کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے ریپ کر لیں تاکہ اسٹیم سے جو ہے یہ ہٹے نہ، اس کے اندر سے اسٹیم نہ نکلے، اور اس کے کچھ سوراخ کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر سے اسٹیم نکل کر اس کی چکن کو اچھی طرح سے کک کر دے۔ پھر میں نے یہاں پہ چکن رکھی ہے ساری۔ چکن کو اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کا جتنا بھی بچا ہوا مسالہ اس کے اوپر ڈال دیں، اور اس پہ میں نے 1 ٹیبل اسپون کے قریب تل میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اس سے جو اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، بالکل شادیوں والا۔ تل ڈالنے کے بعد ایلومینیم فوائل پیپر سے آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر دیے گا۔ کور کرنے سے جو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر جب ڈھکیں گے اس کو، تو اس کے جو اسٹیم ہوگی وہ اسٹیم کا جو پانی ہوگا وہ چکن کے اوپر نہیں گرے گا، اس سے آپ کا مسالہ جو ہے وہ گیلا نہیں ہوگا۔ تقریباً اس میں جو ہے مجھے اسٹیم کرنے میں 1 گھنٹہ لگا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد جو ہے چکن بالکل پک کر اچھی طرح تیار ہو چکی تھی۔ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں
بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ چکن. دیکھیں یہ گل کر اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ذائقے دار ہوتی ہے. آپ اسے لازمی ٹرائی کیجیے گا. یہ بالکل ہی ریسٹورنٹ والے جیسے ریسٹورنٹس میں ہم کھاتے ہیں وہ اسی طرح کے ہی بنتے ہیں. لازمی ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر میں اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے دیجیے گا. اور اس کو لائک کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ویڈیو کو جو ہے شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.